ناظرین، ایک دن حضرت علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو انسانی دماغ کی طاقت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص پوچھنے لگا، یا علی، کیا انسان کسی دوسرے انسان کے بولے بغیر اس کے دماغ کی بات کو سن سکتا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یاد رکھنا، انسان کے پاس صرف یہ 5 حواس نہیں جس سے وہ دیکھتا، سنتا، چکھتا، سونگھتا یا چھوتا ہے، بلکہ اللہ نے ان حواس سے مبرہ بھی ایک حواس کو خلق کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی، وہ حواس کون سا ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے بغیر کہے انسان اس کی بات سن لے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، جب انسان اپنے دماغ میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس سوچ کا اثر آس پاس کے لوگوں کے دماغ پر بھی پڑنے لگتا ہے، اور یوں ایک دائرہ قائم ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سوچ کے اسیر ہونے لگتے ہیں، اور وہی سوچ گھر کے ماحول، محلے اور انسان کی شخصیت پر اثر کرتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کبھی بھی برا نہ سوچا کرو، کیونکہ انسان کی بری سوچ صرف انسان کی شخصیت پہ نہیں بلکہ انسان کے آس پاس کے لوگوں پر بھی برا اثر ڈالتی ہے، اور خصوصاً ان بچوں کے دماغ پر جو بچے بالغ نہیں۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے گناہ کی سوچ کو اپنے دماغ پر حاوی نہ کرنا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ کہتا نہیں کوئی سن کیسے سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بولنا تو صرف بات کو واضح کرتا ہے، بات کو جنم نہیں دیتا۔ اللہ نے انسان کے دماغ میں ایسی طاقت عطا کی جو کسی کے بھی دماغ میں چلتے ہوئے خیالات کو معلوم کر سکتی ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، اس طاقت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ہر کسی کے خیالات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ طاقت تقویٰ اور پرہیزگاری سے بڑھتی ہے۔ یاد رکھنا، اپنے نفس کو پاک رکھو اور جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہ کر لوگوں کے احساسات و جذبات پر غور و فکر کرو، اور اللہ کی مخلوق کے درد کو اپنا درد سمجھو، اور جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو یا علیمو یا کلیمو پڑھ کر دیکھو۔ جب یہ اوصاف تمہارے وجود میں پائے جائیں گے تو تمہارے دماغ کی طاقت جس سے تم دوسروں کے خیالات جان سکتے ہو تم میں بڑھتی جائے گی، اور یوں تم بغیر سنے لوگوں کی باتوں کو معلوم کر سکو گے۔